دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ ظاہر ہے پاکستان میں سیاست گویا عروج پر ہے اور عدم اعتماد در عدم اعتماد اور سیاسی اتحاد بنتے بکھرتے رہتے ہیں۔ ہر لمحے گویا ایک نئی صورتحال ہے، ہر جو منٹ ہے وہ ایک نئی ڈیولپمنٹ کی صورت میں صورت پذیر ہوتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ گویا پہلی مرتبہ پچھلے متعدد سالوں میں پاکستان کے سیاستدانوں کو یا اہل پاکستان کو ایک معقول حد تک آزادی سیاست نصیب ہوئی ہے۔ ظاہر ہے جب نئی نئی آزادی ہو تو اس کا استعمال بندہ زیادہ کرتا ہے، اگرچہ یہ بھی روڈیمنٹری ہے یا ایک ٹینٹیٹیو بیس پر ہے، لیکن اللہ کرے کہ یہ مستقل ہو۔ سیاست کے متعلق بہت سارے لوگوں کا نقطہ نظر ظاہر ہے، اپنا اپنا ہے، ہر چیز کا فہم ہر بندے کا مختلف ہو سکتا ہے باقی افراد سے۔ کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ زندگی کھیل ہے شطرنج سے بھی پیچیدہ، زندگی کھیل ہے شطرنج سے بھی پیچیدہ، جاننے والا بھی اس باب میں کیا جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی بڑی پیچیدہ ہے اگر اس سینس میں دیکھیں، اور سیاست جو ہے وہ زندگی کا بہترین انڈیکس ہے۔ کسی بھی قوم کی سیاست جو ہے وہ اس کے چہرے مہرے کو بناتی ہے اور وہ اس کا گویا عکس ہوتی ہے، اور سیاست قوم کا عکس ہے اور قوم سیاست کا عکس ہے۔ اس طرح ربیہ فخری صاحبہ فرماتی ہیں کہ یہ سیاست کی گرمی رفتار، یہ سیاست کی گرمی رفتار کیا ہے مومل بجارتوں کے سوا، یہ سیاست کی گرمی رفتار کیا ہے مومل بجارتوں کے سوا۔ لیکن ہمارا نقطہ نظر ذرا مختلف ہے کہ سیاست سے قومیں قوام ہوتی ہیں، سیاست سے قومیں قوام ہوتی ہیں، جو سیاست ملتیں ناکام ہوتی ہیں۔ دیکھیں جو عموماً غاصب ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سوائے ان کے اور کوئی پولیٹیکل اویئرنیس نہ رکھے افراد قوم میں سے، کہ کوئی گروہ، کوئی فرد، کوئی معاشرے کا سیگمنٹ، اس لیے کہ وہ اس کو اپنے لیے گویا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ یعنی اگر معاشرہ منجمد رہے، اسٹینڈ سٹل رہے، اسٹیٹس کو کا گرویدہ رہے، اور جو ظاہر ہے جن کو کسی بھی سبب سے اپر ہینڈ حاصل ہو جاتا ہے گویا انہیں اس میں اپنا دوام نظر آتا ہے، تو اس لیے عموماً یہ کوششیں کی جاتی ہیں کہ جتنے بھی اتھارٹیرین سسٹم ہیں ان میں یہی تبلیغ کی جاتی ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہر دور کے مطابق سیاست کا نظام اور مزاج جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے نئی ضرورتوں اور تقاضوں اور نئے رجحانات کے مطابق ڈھلتا رہتا ہے۔ بہرحال جدید دور میں انسانوں کی کولیکٹیو وزڈم یہی ہے کہ بہترین نظام وہ ہے جس میں جو رولڈ ہیں ان کی جو اوورال کنسنٹ ہے، ان کی کولیکٹیو وزڈم ہے، اس کے مطابق جتنا کوئی زیادہ اس سے مطابقت رکھتا ہوگا اتنا زیادہ وہ سکسیسفل ہوگا۔ بہرحال ساری باتیں اور بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، ظاہر ہے کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہے، لیکن ہم آتے ہیں عدم اعتماد کی جو تازہ ترین صورتحال ہے۔ ظاہر ہے پنجاب میں بھی عدم اعتماد آیا، تو فیڈرل اور پنجاب جو ہیں وہ گویا باہمی لازم و ملزوم ہیں۔ ویسے تو ہر صوبہ یا ہر فیڈرل اکائی جو ہے وہ بڑی عام ہے، کوئی وہ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں زیادہ ہے اور فلاں کم ہے، سب بھی ایک دوسرے سے زیادہ اہم ہیں، گویا ایکولی امپورٹنٹ۔ لیکن پنجاب کیونکہ ظاہر ہے سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا علاقہ ہے یا صوبہ ہے، اور پھر جو دارالحکومت ہے وہ بھی عملی طور پر پنجاب میں ہے، تو اس وجہ سے وہاں کا جو رجحان ہے، جو پنجاب کا رجحان ہے، وہ گویا پاکستان کا رجحان بننے میں دیر نہیں لگاتا۔ اس لیے جو فیڈرل
یعنی پارلیمنٹ میں کامیاب ہوگا، اس کا لازمی طور پر عکس پنجاب میں ہوگا، اور جو پنجاب میں ہوگا اس کا عکس فیڈریشن میں بھی ہوگا۔ تو آپ یہ تو ظاہر ہے یعنی سلسلہ عدم اعتماد کا جاری ہے۔ اب ایک دفعہ وہ موو بھی ہو گئی ہے، اور اب موسٹ پروبیبلی 31 کو یا وہ آ رہا ہے اپنا اس کا سیشن، جس پر ظاہر بحث ہوگی، اور الٹیمیٹلی یعنی ود ان 7 days فرام دا ڈیٹ واز مووڈ یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بہت سارے جوڑ توڑ جاری ہیں، اور تازہ ترین جو صورتحال ہے اس میں یہ دیکھیں نا مزے سیاست کے، کہ اس میں بہت سارے بندھن ٹوٹ رہے ہیں اور نیا بندھن بندھ رہے ہیں، گویا نئی دوستیاں، سیاسی یاریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور بہت ساری پرانی جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ تو ہر لمحے ایک نیا اتحاد، ہر لمحے ایک نئی انڈرسٹینڈنگ، ہر لمحے لگتا ہے کہ یہ پلڑا بھاری، پھر لگتا ہے کہ وہ پلڑا بھاری۔ تو بہرحال کیو لیگ سے بات کرتے ہیں کہ کیو لیگ جو ہے وہ اس کے 5 ممبرس ہیں۔ ایک خاتون ہے، وہ مخصوص خواتین کی یعنی خواتین کی مخصوص سیٹوں پر بنی ہوئی ہے۔ 4 جو ہیں وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں۔ ایک طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، وہ واحد کیو لیگ کے MNA ہیں جو چودھریز کے خاندان سے نہیں ہیں، اور باقی جو تینوں ہیں وہ خود ظفر الہی خاندان یا ظاہر ہے وائڈر سینس میں ان کے بھائی یعنی پرویز الہی اور شجاعت کے ارد گرد ہی ہیں، کہ 3 انہی کے بیٹے یا بھانجے، اس لیے کہ چودھریز جو ہیں یعنی پرویز اور شجاعت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے نہ صرف چچا زاد ہیں بلکہ ایک دوسرے کے بہنوئی بھی ہیں، وائسی ورثہ۔ تو بہرحال مونس الہی، سالک حسین اور حسین الہی، یہ تینوں سائنز ہیں اس خاندان کے جو MNA ہیں۔ تو ان کی ہر لمحے ظاہر ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کبھی ادھر بنتی کبھی ادھر بنتی، تو فطری طور پر ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ بیسٹ بارگین کریں، اور سارے آپشن یہی وجہ ہے کہ آخری لمحے تک انہوں نے اوپن رکھے۔ تازہ ترین صورتحال میں ایک تو بڑی حد تک انڈرسٹینڈنگ ان کی اپوزیشن یا PDM کے ساتھ ہو چکی تھی، گویا اس وائڈر سینس میں، پھر نون لیگ کے ساتھ، کہ پنجاب کی یعنی وہ اپوزیشن کے ساتھ آئیں گے اور نو کانفیڈنس کے حق میں ووٹ دیں گے۔ لیکن کیونکہ اگر دونوں برابر ہوں یعنی PDM اور PTI، خاص طور پر PDM میں نون لیگ کی موجودگی، تو چودھریز کی نفسیاتی اور اسٹریٹجک خواہش یہی ہے کہ وہ کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ گویا اگر اس کے ساتھ جائیں گے تو انہیں حصہ بقدر جسہ زیادہ سے زیادہ ملے گا، اس سے آگے نہیں مل سکتا، اور لانگ ٹرم پر گویا وہ ودر اوے ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی بیسٹ یعنی ان کے لیے یہی ہے کہ وہ کسی ادر دین نون لیگ کے ساتھ ان کا اتحاد ہو۔ تو لہذا الٹیمیٹ جو جب خان صاحب کی کشتی ڈوبنے لگی بلکہ کم و بیش ڈوب چکی، تو انہوں نے پرویز الہی کو یہ چانس دے دیا کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو چیف منسٹر بناتے ہیں، PTI کی طرف سے آپ کو نامینیٹ کرتے ہیں، تو آپ بزدار صاحب کی جگہ آ جائیں۔ بزدار صاحب سے استعفیٰ فی الحال لے لیا گیا، ظاہر ہے مؤثر تب ہوگا جب وہ گورنر کے پاس جائے گا اور باضابطہ نوٹیفائی ہو جائے گا۔ تو چودھری پرویز الہی نے وہ بات مان لی، لیکن طارق بشیر چیمہ جو ہے وہ چیمہ صاحب جو ہیں وہ نالاں ہیں اس صورتحال سے، اگرچہ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ تعلقات کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں گجرات کے ساتھ، لیکن وہ نو کانفیڈنس کی حد تک بڑے دو ٹھوک ہیں کہ وہ عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے۔ عمران خان باوجود انہیں اب ناپسند ہے۔ ظاہر ہے عمران خان کی جو ٹریٹس ہیں وہ افینسو ہیں، عموماً کوئی جو سیلف ریسپیکٹ رکھنے والا آدمی ہے مشکل ہی ان کے ہاں وہ کسی اچھی بکس میں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال چیمہ صاحب نے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں ڈسپائٹ کہ کیو لیگ ان کے ساتھ اتحاد کرے،
میں ان سے علیحدہ رہوں گا، عدم اعتماد کے حق میں جاؤں گا. لہذا یہ دلچسپ صورتحال ہے کہ 5 میں سے 1 جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے، 4 کیونکہ حکومت کے ساتھ ہیں، اور ان میں بھی انٹرنل کنفلکٹ ہے کہ یعنی اگرچہ وہ ظاہر ہے کوہیسو فیملی ہے، ایک ان کا پولیٹیکل پروفائل ہے اور وہ بڑی حد تک مینج کر لیں گے، لیکن ٹینشن ان کے درمیان بھی ہے کہ یہ اچانک ایک دفعہ ہوتے ہوتے پھر دوسری طرف، پھر اس طرف، پھر اس طرف، یعنی یہ ایک فلوئڈ سی صورتحال میں بہرحال یہ ہے ان کی صورتحال. اور ایم کیو ایم جو ہے وہ کم و بیش پی 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 کے حوالے سے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، لیکن سٹل وہ اس میں رکھنا ہو سکتا ہے، یعنی چند لمحے بھی عام ہیں، ابھی تو ظاہر ہے 2-3 دن موجود ہیں. تو بہرحال وہ سو فار 7 ان کے ایم این ایز جو ہیں وہ کیوں اپنا پی ڈی ایم کے ساتھ، اور یہاں بھی شنید ہے کہ ایک آدمی شاید استعفیٰ دے دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اتنے کم ہو جائیں گے. تو جی ڈی اے جو ہے وہ بعض اطلاعات کے مطابق تو یکسو ہے، لیکن ان کے 3 ہی ایم این ایز ہیں، ایک مخصوص سیٹ پر خاتون ہے اور 2 ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں، ایک فہمیدہ مرزا ہیں اور ایک اور صاحب ہیں. وہ ظاہر فہمیدہ مرزا کی پی ڈی ایم براستہ پی 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 کے ساتھ گویا ایک چپکلش ہے، وہ ادھر نہیں جائیں گے، اور یہ بھی امکان ہے کہ کوئی ایک آدھ بہرحال 3 میں سے ٹوٹ جائے. تو فی الحال ان کو ہم یہی سمجھتے ہیں، بریکٹ کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ. باقی یہ بھی کہانی عجیب ہے کہ باپ جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی، اس کے 5 ہیں، جن میں سے ایک مخصوص سیٹ پر خاتون ہے اور 4 جو ہیں وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں. ان میں سے ایک شاید اسرار ترین ہیں اور ایک خالد مگسی ہیں اور 2 اور ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے. تو ان میں بھی جو موجودہ چیف منسٹر بلوچستان ہے بزنجو صاحب، عبدالقدوس بزنجو، ایک ان کے ساتھ ہے، یعنی اس گروپ کے ساتھ، اور 4 جو ہیں رپورٹڈلی وہ پی ڈی ایم کے ساتھ. تو اس حوالے سے پھر اگر یہ کہانی ٹوٹل صرف الائیز اور جو اسپیسیفک ایم این ایز ہیں پارٹیوں کے اس حوالے سے دیکھیں تو 162 اپوزیشن کے جو ہیں ان میں سے ایک تو ویسے پابند سلاسل علی وزیر، تو 161 رہ گئے. 161 میں سے ایک جماعت اسلامی کا ہے، وہ گویا نیوٹرل ہے، وہ بھی عملی طور پر نیوٹرلٹی کے اس وقت مطلب الٹیمیٹ یہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوگا. تو 160 باقی رہ گئے. 160 میں جو 4 ہیں وہ باپ کے شامل کریں 164، ایک بشیر چیمہ صاحب کا 165 ہو گئے، ایک شاہ زین بگٹی 166 ہو گئے. اب 166 اور 172 میں 6 ووٹ جو ہیں ان کا فرق ہے، اور وہ جو ہیں وہ اگر ایم کیو ایم کے ساتھ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ایون جو ڈیفیکٹرز ہیں ان کے بغیر بھی اسٹل پی ڈی ایم جو ہے دے وڈ کیری دی ڈے. لیکن اس کے ساتھ جو ہیں وہ ابھی بھی یعنی کم و بیش 1.5-2 درجن 2 ٹوک ہیں ڈیفیکٹرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جو باغی ہو چکے ہیں. اگرچہ وہ آخری لمحے پر ظاہر ہے ان میں سے بہت سارے تو منظر عام پر آ گئے، کوئی 1-2 نے گویا ایک ابہام بھی پیدا کیا، لیکن سٹل ان کی جو سٹرنتھ ہے وہ کافی ہے، اور وہ یعنی نہ بھی ہوں، وہ ریزرو میں بھی رہیں، تو باقی جو کاؤنٹ کیا ہے وہ سٹل پی ڈی ایم جو ہے وہ عام ہے. اور دوسری طرف پنجاب میں یہ عجیب صورتحال ہے کہ پرویز الہی کو اگر چیف منسٹر نامینیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ان کو کانفیڈنس کا ووٹ لینا پڑے گا، اور پنجاب میں ایم پی ایس جو ہیں علیم ترین گروپ کے اور کچھ ڈائریکٹلی وہ نون لیگ کے ساتھ آلریڈی کمیٹڈ ہیں. تو اس صورت میں چودھری پرویز الہی وہ کیا کہتے ہیں کہ آدھی کو چھوڑ ساری کو جائے، نہ آدھی ملے نہ ساری پائے. اگر وہ پہلے ہی ڈائریکٹلی پی ڈی ایم کے ساتھ رہتے جیسے کہ بعض کا فیلرز دیے گئے تو یہ امکان تھا کہ ہو سکتا ہے چند مہینوں کے لیے وہ چیف منسٹر بھی بن سکتے تھے. اگر وہ نہ بھی بنتے تو ایٹ لیسٹ موجودہ جو ان کے پاس ہے وہ ساری چیزیں بدستور رہتی، یعنی وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہتے اور وفاقی اور صوبائی کابینہ میں ان کا حصہ بقدر جثہ بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ رہتا ہے. لیکن اب سب کچھ ایٹ سٹیک ہے
کہ اگر وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کر سکیں، اور جس کے کہ 80% چانسز ہیں کہ وہ اپنی بیسٹ ایفرٹ کے باوجود بھی اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ بڑی تھن میجورٹی ہے اس میں، ظاہر ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ جو ہیں وہ فارمیڈیبل ان کی تعداد ہے، اور اس میں ایک وہ جنگ والے ہیں اپنا معاویہ صاحب، اور باقی جو تقریباً یعنی 30-40 کے قریب ایم پی ایز ہیں جو ان سے آلریڈی ٹوٹ چکے ہیں، تو یہ گیپ جو ہے انبریجیبل ہے۔ تو اگرچہ وہ چیف منسٹرشپ کے کینڈیڈیٹ تو بنیں گے، لیکن اس صورت میں وہ شکست کھا جائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر نہ انہیں صوبائی کابینہ میں جگہ ملے گی، نہ وہ اسپیکر رہیں گے، نہ وفاقی کابینہ میں جگہ ملے گی کہ وہ لیگ کو، تو وہ گویا سب کچھ اپنا لٹا بیٹھیں گے۔ اس لیے کہ جو ہی عدم اعتماد کامیاب ہوگا ایک بھی، تو آٹومیٹک دوسرا بھی پہلے ظاہر اب وفاق میں ہوگا، تو اس جو ہی خان صاحب کی پارٹی اقتدار سے آؤٹ ہوگی تو وہ گویا ایک بالکل وہ سنو بالنگ کی کیفیت ہوگی کہ ہر شخص کا اپنی ڈائریکشن اور اپنا منہ ہوگا۔ ان کا جو نظم ہے وہ کسی نظم میں بندھے نہیں رہیں گے، اس لیے کہ جو نظم باندھتا تھا وہ اب پشاور میں سنا ہے کہ راحت فرما رہے وہ ایٹرنل راحت نہیں، یعنی سیاست سے راحت فرما رہے ہیں۔ تو وہ جو بیساکھیاں تھیں وہ ختم ہو چکی، اور جو باقی بیساکھیاں ہیں اقتدار کی، جو ہی یہ ہٹیں گی تو خان صاحب کے ساتھ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ او یہ بوڑھی کھوتی تو آرام دیال جی، لہذا خان صاحب جو ہیں بقول شیخ رشید کے اپنی ٹانگا پارٹی کے ساتھ پھر ہمیشہ کے لیے سیاست، افیکٹو سیاست سے کے سین سے وہ رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ اس چیز کو بہتر انداز سے پلے کرتے، جو ہی یہ یعنی چیمے گوئیاں تھیں، یا ایون اس سے پہلے بھی اپنا بیہیویئر ٹھیک کرتے، کچھ دل نوازی کی خو پیدا کرتے، کچھ معقول باتیں کرتے، کوئی ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی دکھاتے، کوئی کریٹیو آدمی ہوتے، لیکن انہیں سوائے نکالی، بد زبانی اور بد گفتاری اور لوگوں کو یعنی ٹیز کرنا اور ایسے لوگوں سے ایسا انتقام لینا جس کا کوئی سبب نہیں ہے، ان چیزوں کے علاوہ انہیں کچھ آتا نہیں ہے، اور اس میں بڑی بول روانی ویسے دکھاتے ہیں، یعنی وہ جب بدزبانی کرتے ہیں تو بڑا کمفرٹیبل اور روانی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی معقول بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بے شمار لکنت ہر لمحے، ہر لفظ پر انہیں جو ہے وہ گھیر لیتی ہے۔ دوسروں کی زبان کی یا کمیونیکیشن سکل پر یا زبانی مہارتوں پر انہیں اعتراض ہے اور ان کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن بلاول صاحب کی جو زبان ہے اسی یعنی بلاول صاحب کی زبان میں تو چلو ہو سکتا ہے تذکیر و تانیث کا معاملہ ہو یا کوئی واحد جمع کا بعض اوقات ڈسریگارڈ ہو جائے، لیکن بہرحال اس کی بد زبانی آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو خان صاحب کے پاس تو ووکیبولری صرف بد زبانی کی ہے، اور وہ اس پر اتراتے ہیں کہ شاید یہی انہوں نے بیرون باہر ملک کو پڑھا ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ یعنی یہ ہماری ایلیٹ جو سوسائٹی کے ایلیٹ ہیں ان کا المیہ ہے کہ وہ دیسی چیزوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، اور یہ بھی مجھے بڑی حیرت اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ اپنی مادری زبانوں کو نہ صرف چھوڑ رہے ہیں، بلکہ اگر کوئی مادری زبان بولے، خاص طور پر جو میجورٹی کی زبانیں ہیں یعنی مقامی زبانیں، جیسے پنجابی ہے، خاص طور پر میں پنجابی کا کہوں گا، ظاہر ہے میں خود پنجاب سے ہوں، میری سارے ہی ارد گرد اوپر نیچے دائیں بائیں پنجابی ہی بولنے والے رشتہ دار، دوست، یار، تو یعنی ایک نفسیاتی سا معاملہ یہ لگتا ہے کہ جب پنجابی بولیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی چھوٹی بات کہہ رہے ہیں، اگر وہ انگریزی بولیں تو بہرحال انہیں کچھ اعتماد سا ہوتا ہے، اور اردو بولیں تو پھر اس سے آدھا ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب کہانی ہے کہ کوئی قوم ایسا سوچ بھی سکتی ہے، یہ شاید ہم بھی کرتے ہیں کہ اپنے یعنی زبان ایک پورا پیکج ہوتا ہے، یہ صرف کمیونیکیشن سکل تک محدود نہیں ہے، اس سے پوری شخصیت اور پورا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، وہ سارے رجحانات، ٹرینڈز اور فیلنگز
اور امپلسز جو ہیں وہ اس کے ساتھ آتے ہیں۔ بہرحال یہ بات دوسری طرف نکل گئی، سپریم کورٹ میں بھی ظاہر ہے یہی مارکا برپا ہے کہ وہ پانی چ مدھانی پانا آکھ دینا پنجابی کہ ادھر چیف جسٹس صاحب نے ویسے ہی پانی مدھانی پائی، یعنی وہ آرٹیکل جو بالکل عیاں ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے، اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ ایک اور پنجابی کہاوت ہے کہ وہ چ مچھیاں پھدنا، میں پہلا لفظ چھڑ دینا کیونکہ معزز نے ججز صاحب بات صاف لکھا ہے بھائی کہ وہ ہی وڈ سیز ٹو بی دی ممبر آف دی اسمبلی، اور یہ اس پر بارہا پہلے عمل بھی ہو چکا ہے، یعنی کبھی سکسیزفلی اور موسٹلی انسکسیزفلی، اور اب وہاں پر جو ہمارے پھر باہر ملکوں پڑھ کے خالد خان صاحب اٹارنی جنرل ہیں، وہ گویا آئین کو وہاں پر بدلنا چاہتے ہیں اور اس کو بہت بڑی جرم قرار دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ جرم نہیں ہے، صرف پارٹی کو بدلنا یہ قطعاً نہ کوئی اخلاقی جرم ہے، نہ کوئی سیاسی جرم ہے، نہ کوئی قانونی جرم ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے پارلیمنٹری نظام لیا ہے یا ڈیموکریٹک سسٹم لیا ہے، جس کو مدر پارلیمنٹ کہتے ہیں یو کے کی، وہاں پر سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے لائلٹیز چینج کی، بعض اوقات ایک ممبر نے سمت بدلی اور حکومت گر گئی، اور بعض اوقات ایک ممبر کی میجورٹی سے وہ پورے 5 سال کر گئی۔ اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو صرف یو کے میں یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ جو 79 سے آن ورڈ اگر گنیں تو 167 مثالیں ہیں، یعنی 167 ممبرز آف پارلیمنٹ تھے جنہوں نے لائلٹیز کو بدلا ہے، اور صرف 2016 کا جو بریگزٹ تھا اس میں ہی دیکھیں تو کم و بیش 62 لوگ تھے جنہوں نے سوئچ کی لائلٹیز، اور ان میں سے کوئی ڈی سیٹ بھی نہیں ہوا۔ ہمارا آئین تو پھر یہ کہتا ہے کہ اس کا جو رننگ ٹرم ہے وہ اسی وقت ختم ہو جائے گی اگر پارٹی کا سربراہ چاہتا ہے۔ اگر اس میں اخلاقی برائی ہو تو پھر پارٹی کے سربراہ کی کنسنٹ یا اس کے انیشیٹو کی تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اخلاق کوئی مشروط تو نہیں ہے نا کہ پارٹی کا سربراہ کہے یہ اخلاقی ہے یا کہے یہ غیر اخلاقی ہے۔ تو بہرحال نہ برطانیہ میں ایسا ہوتا ہے، اسی طرح کانگریشنل سسٹم، پریزیڈنشل سسٹم امریکہ میں، یہاں بھی متعدد بار سینکڑوں بار لائلٹیز بدلی گئی ہیں، سینیٹر سے دوسری پارٹی کو کہ بل کو ووٹ دیتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں ایک ڈیموکریٹک سینیٹر ہے منچن، میرا خیال ہے اس کا نام ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں، تو وہ پورا جو ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ بائیڈن کا ایک پروگرام تھا ایک بہت بڑا ٹریلینز پر مشتمل، اس نے اس کی نان انسٹال کیا ہوا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جہاں بھی اسٹیبلش ڈیموکریسی ہے، جو پارٹی ممبرز ہیں، لیجسلیٹرز ہیں، وہ پارٹی کی لائنز کے ہٹ کے بھی ووٹ دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ پارٹی اس کو اپنے پارٹی سے نکالتی ہے، وہ اس ہاؤس سے نہیں نکلتا۔ یہ بھی مزے کی بات ہے کہ بلکہ وہ پارٹی اگر نکال دیتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ پہلے منہ زور لوگ جو ہیں وہ لائلٹیز بدلواتے ہیں اور پھر بدنام کرتے ہیں سیاستدانوں کو، دیکھیں جی لائلٹیز بدلواتے ہیں، اور پھر خود ہی ان میں انجیکٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ پروویژن لگا دیں، یعنی ایک دفعہ اپنی مرضی سے لائلٹیز بدلوائیں پھر کہا کہ یہ امینڈمنٹ کر دیں، اس طرح کوئی نہ بدلے تاکہ ہم نے جو نظام بنایا ہے اسی ڈگر پر رہیں۔ اور ظاہر ہے جب وہ بھی ناکام ہوتا ہے تو پھر واپسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی موجودہ حکومت اور موجودہ ہائبرڈ نظام جو تھا پچھلے 3-4 سال اسی نظام پر، اسی بات پر چلتا رہا کہ لائلٹیز کبھی محکمہ زراعت نے بدلوائیں، کبھی جہاز بھر بھر کے رکشے بھر بھر کے لائے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہوگی تو دیکھتے ہیں جی کہاں جاتا ہے معاملہ، لیکن یہ بات طے ہے کہ خان صاحب کا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ دی اینڈ ہے، اور سب سے پہلے فیڈریشن میں، پھر پنجاب میں عدم اعتماد ہوگا اور کامیاب ہوگا۔ اس میں جو رائٹ سائڈ آف دی آئل ہوں گے ظاہر ہے وہ مزے لیں گے، اور دوسرے جو ہیں وہ پھر نیکسٹ سیزن کا انتظار کریں گے۔ اور اس کا ڈومینو افیکٹ یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ اپنا الٹیمیٹ عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، بلوچستان میں بھی آئے گی سوائے سندھ کے، اور بالآخر انتخابات ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم رکھے، خوشحال بنائے،
پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے سارے خیر خواہ زندہ باد. جی تو اجازت دیں جناب، خدا حافظ.